السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ ہے دیہاتی چوہا اور شہری چوہا، دا کنٹری ماؤس اینڈ دا ٹاؤن ماؤس۔ تو سارے جمع ہو جاؤ، آ جاؤ جلدی سے کہانی سننے کے لیے جو تیار ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کہیں دو چوہے رہتے تھے، ایک چوہا گاؤں میں اور دوسرا شہر میں رہتا تھا۔ وہ دونوں بہت گہرے دوست تھے اور اکثر ایک دوسرے سے ملتے رہتے تھے۔ جب بھی ان کی ملاقات ہوتی وہ دونوں اپنے اپنے علاقوں کی تعریفیں کرتے۔ ایک روز دیہاتی چوہے نے اپنے دوست کو کہا، تم دیہات کا ایک چکر کیوں نہیں لگاتے؟ مجھے یقین ہے تمہیں بہت مزہ آئے گا۔ دوسرے چوہے نے اس کی دعوت قبول کر لی اور دوسرے دن صبح کی پہلی بس سے اپنے دوست کے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ دیہاتی چوہے نے اپنے دوست کا شاندار استقبال کیا اور کھیت میں بنے ہوئے اپنے بل میں لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک شاندار دعوت کی اور اسے دیہاتی زندگی کے بارے میں بتاتا رہا۔ شہری چوہا اپنے دوست کی باتیں بہت دلچسپی سے سنتا رہا، جو وہ اس کو گاؤں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد شہری چوہا بولا، تمہاری شاندار دعوت کا بہت بہت شکریہ، مگر ایک دوست کی حیثیت سے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ یہ جگہ اس قدر گندی کیوں ہے؟ تمہارے گھر میں ہر جگہ جالے لگے ہوئے ہیں اور ہر چیز پر دھول جمی ہوئی ہے، حتیٰ کہ برتن بھی بہت گندے ہیں، آخر ایسا کیوں ہے؟ دیہاتی چوہا اپنے دوست کی شاندار دعوت کے بعد اپنے مہمان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر بہت شرمندہ ہوا اور بولا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شہر میں تمہاری زندگی بہت بہتر گزر رہی ہے۔ جی ہاں، شہری چوہا بولا، تم خود آ کر کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ میں ضرور آؤں گا، دیہاتی چوہے نے کہا۔ اب آؤ باہر سیر کے لیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کھیتوں سے کھانے کے لیے ہمیں کیا کچھ مل سکتا ہے۔ یہ کہہ کر دونوں چوہے دیہاتی چوہے کے ساتھ بل سے باہر نکل گئے۔ وہ جیسے ہی بل سے باہر نکلے، دیہاتی چوہا بولا، پتھر کے پیچھے چھپ جاؤ، اوپر ایک بڑی چیل اڑ رہی ہے، اگر اس نے ہمیں دیکھ لیا تو اٹھا کر لے جائے گی اور ہمیں کھا جائے گی۔ کھیت میں نیچے گھرے ہوئے بھٹے دیکھ کر دیہاتی چوہا ان پر پل پڑا اور کتر کتر کر انہیں کھانے لگا۔ جب اس نے شہری چوہے کو بھی ایسا ہی کرنے کو کہا تو اس نے کہا، میں زمین پر گری ہوئی چیزیں نہیں کھاتا۔ اچانک انہوں نے کسی کی آواز سنی، ان چوہوں کو ختم کر دو ورنہ یہ ساری فصل تباہ کر دیں گے۔ دیہاتی چوہا چلایا، دوست اگر زندگی پیاری ہے تو یہاں سے بھاگو۔ چنانچہ وہ دونوں بھاگتے بھاگتے ہوئے بل میں گھس گئے۔ اس کے بعد شہری چوہا ناخوشی کے عالم میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ اس کی زندگی پہ بن آئی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد شہری چوہے نے دیہاتی چوہے کو اپنے گھر بلایا۔ دیہاتی چوہا بھی بس کے ذریعے شہر پہنچا۔ جب وہ بس سے اترا تو پاگل کر دینے والے ہجوم اور شور کا سامنا تھا۔ کئی مرتبہ وہ تیز رفتار گاڑیوں کے نیچے آتے آتے بچا۔ آخر کار وہ اپنے دوست کے علاقے میں پہنچ ہی گیا۔ ایک موٹے سے پرندے سے اس نے اپنے دوست کے گھر کا پتہ پوچھا، پھر اس کے گھر جا پہنچا۔ شہری چوہے نے خوش دلی سے اپنے دوست کو اندر آنے کو کہا اور وہ دونوں گھر میں داخل ہو گئے شہری چوہے کے۔ شہری چوہے نے اسے نرم اور آرام دہ بستر پر بٹھایا اور شہر کی زندگی کے بارے میں بتانے لگا۔ دیہاتی چوہا ساری باتیں صبر سے سنتا رہا اور بولا، میں دیہاتی زندگی کے نقائص سے واقف ہوں، لیکن اب مجھے بھوک لگ رہی ہے، اگر کچھ کھانے کو مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اس پر میزبان بولا، کیسی باتیں کرتے ہو، ابھی تو دن ہے، اندھیرا ہوتے ہی ہم باہر نکلیں گے اور اس گھر کے کھانے کی میز پر بڑی چیزیں کھائیں گے۔ شام ذرا گہری ہو گئی، تب کہیں وہ جا کر یہ چیزیں کھانے میں کامیاب ہوئے۔ دونوں نے
نے مزے سے بل سے نکل کے چیزیں کھانا شروع کر دیں۔ کھانے کی چیزیں بہت مزیدار تھیں، لیکن اسی اثنا میں انہوں نے بلی کی آواز سنی۔ شہری چوہے نے سرگوشی کی، ادھر آ جاؤ، چھپ جائیں ورنہ بلی ہمیں کھا جائے گی۔ پھر ایک بچہ بلی کو پکارتا ہوا وہاں آ گیا۔ جیسے ہی بلی نظروں سے اوجھل ہوئی، شہری چوہے نے اپنے دوست کو ساتھ لے کر بل کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ بل میں داخل ہونے لگے تو ایک جوتا ہوا میں لہراتا ہوا آیا اور ان کی طرف آیا۔ دیہاتی چوہے نے پوچھا، یہ کیا تھا؟ مگر شہری چوہے نے اسے جلدی سے بل کے اندر گھسنے کو کہا۔ دیہاتی چوہا کیونکہ راستوں سے ناواقف تھا، اس لیے ایک کرسی سے ٹکرایا اور ایک لمحے کے لیے بالکل چکرا گیا۔ اتنی دیر میں ایک اور جوتا اڑتا ہوا آیا تو شہری چوہا بولا، تم تیز کیوں نہیں بھاگ سکتے؟ مجھے بھی مرواؤ گے کیا؟ بل میں داخل ہونے کے بعد بھی ان کے دل کی دھڑکنیں آسمان پر پہنچی ہوئی تھیں۔ دیہاتی چوہا بولا، دیہات میں بھی زندگی کو بہت سے خطرات ہیں، لیکن شہر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تمہارا علاقہ تو ہر طرح کے دشمنوں سے بھرا ہوا ہے۔ مجھے افسوس ہے، اب میں یہاں نہیں رک سکتا اور گھر واپس جانا چاہتا ہوں۔ شہری چوہے نے بڑی سمجھداری سے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، تم اس جگہ کو خطرناک سمجھتے ہو، میں تمہاری جگہ کو فضول سمجھتا ہوں، لیکن ایک اچھی بات ہے کہ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ خوش ہیں، یہی سب سے اہم بات ہے۔ ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جس جگہ پر ہیں وہیں پہ رہیں۔ ہم ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے، لیکن ہماری دوستی میں ہماری جگہوں پہ کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا۔ اس جگہ پر جہاں کی ہمیں عادت ہے، ہمیں وہیں پہ رہنا چاہیے۔ انہوں نے آپس میں ہاتھ ملایا اور دیہاتی چوہا اپنے گھر روانہ ہو گیا اور دعا کر رہا تھا کہ گاڑیوں اور دوسری چیزوں سے بچتا بچاتا وہ صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ جائے، اور ایسا ہی ہوا، وہ اپنے گھر آرام سے پہنچ گیا۔ پیارے بچوں، ہم جہاں بھی رہتے ہیں ہمیں اس جگہ کی قدر کرنی چاہیے، نہ کہ اس میں نقص ڈھونڈنے چاہیے۔ دوسروں کی زندگی پیاری تو لگتی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ اب کن کن مسئلوں میں گھرے ہوتے ہیں۔ دور کے ڈھول سہانے لگتے ہیں، لیکن اندازہ اسی کو ہوتا ہے جو وہاں رہ رہا ہوتا ہے۔ تو جو کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہوا ہے، ہمیں اس پہ صبر شکر کرنا چاہیے اور اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ زیادہ امیر اور زیادہ لالچ کے اندر ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ تو پیارے بچوں، آپ سے یہی گزارش ہے کہ جو بھی آپ کے پاس ہے اس کی قدر کریں، اور لالچ میں جو چیز آپ کے پاس ہے اس کی قدر کو کبھی بھی نہ کھوئیں۔ کرو گے نا ایسا؟ اللہ حافظ۔